سبحان اللہ کہتے ہیں تو اجر مل جاتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ نیت یہ ہو، نیت کیا ہو؟ یہ ہو، کسی کو اٹھانا مقصود نہیں ہے، نہ ہم اس قابل ہیں، یہ کرسیاں عارضی کرسیاں ہیں، یہ عزت کی جگہ دیتے ہیں، یہ آپ کی محبت آپ کا ظرف ہے۔ باقی ہم میں سے پتہ نہیں اچھا کون ہو، کس بچے کی آمین اچھی ہو، کس ہمارے سفید ریش کی دعا اچھی ہو، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ درود پاک مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت ہے پنجابی کلام۔ مولا تیرے کولوں منگ دے نے سارے، حضور دا دیدار منگ دے۔ میلاد کی محفل ہے تو میلاد کے موقع پہ میلاد کا لفظ تو بڑا وسیع ہے۔ آغاز اس بات پہ ہوتا ہے کہ سونے نبی کی پیاری ولادت کا ذکر کیا جائے۔ بشریت کا انکار کرنے والا انسان ویسے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بشی دے باتیں وچ سرکار نو مبعوث فرمایا بھیجیا تے آپ دی نورانیت کا پتہ ہی ہے۔ ثم دنا فتدلى وقاب قوسین او ادنی، اور قرآن دی آیتوں کے علاوہ احادیث کثیر، کوئی شک نہیں سرکار نور نے تے سونے نور نے، اگر بشر نے تے بشریت دے سردار کی منگنے سرکار کو کہ وقت ہم گزر گیا، صحابہ دا مقام کو پا نہیں سکتا، صحابہ تو با تابعین دا مقام کو پا نہیں سکتا، تبا تابعین بھی بڑے اعلیٰ عظمت والے، ساڈا زمانہ لیا، زمانہ تو سارا ہے مصطفیٰ علیہ السلام، وہ نبی کو ہونا کو نہیں، مہر لگ گئی خاتم النبیین فائنل ساڑے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنی امت جو سانو کر دیتا، ساڑے تے کرم ہو گیا، رب دا خاص کرم رسول دی عنایت ہو گئی، اسی بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن ایک چیز منگ سکتے ہیں، سنیا وہ سونے سن جڑے تھوڑے کول بہندے سن، تھوڑیاں گلاں سنتے سن، تھوڑیاں بیٹھیاں چ کول ہوندے سن، ظاہری کول بہ کے فیض لیندے سی، اس چیز تو نہیں پا سکتے۔ لیکن نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے دنیا تو پردہ پھٹ جان تو بعد نہیں سکتے۔ فرمایا من رآنی فی المنامی، جامع ترمذی کتاب ہے، صحیح ستہ دی، من رآنی فی المنامی رأى الحق، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس نے پتہ چلیا کہ اگر آج بھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لے کہ اس نے حق دیکھا کہ نبی دے چہرے وچ شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان وہ لکھاں روپ دھار کے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا تو نبی دے پیارے چہرے وچ نہیں آ سکتا۔ جنہیں نبی دی زیارت کی گویا انہیں نبی دی ہی زیارت کی۔ اللہ سب نو پیارے آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب فرمائے۔ اور اچھی نیتاں ضروری ہے، اچھے عقائد ضروری ہے۔ ایک اسلام اللہ نے عطا فرماتا، کلمہ تے پڑھ لیا، عقائد کی ہم سیفٹی محفوظ کرنا عقائد میں بہت ضروری ہے، اچھا عقیدہ انسان ہونا ضروری ہے۔ آؤ چند شعر پہلے پڑھتے ہیں۔ مولا تیرے کولوں منگ دے سارے، مولا تیرے کولوں منگ دے سارے، حضور دا دیدار منگ دے، مولا تیرے کولوں منگ دے سارے، حضور دا دیدار منگ دے، رو رو نین اساں دکھیاں دہارے، حضور دا دیدار منگ دے۔ بڑی پیاری گل کر اساں درود پڑھتے ہیں، آقا ساڈا درود سندے نے، درود سن کے سلام دا جواب بھی دیندے نے۔ شاعر نے اپنی شعر فرماتا، حدیث پاک دا مفہوم ہے، سونا درود وصول
کرے گا رب نا سے مقبول کرے گا. وصول ریسیونگ نبی پاک وصول کریں گے تو ساڈا اللہ قبول فرما لے گا. سونا رب قبول فرمائے گا. سونا درود وصول کرے گا رب نا سے مقبول کرے گا. اسی منگتے کمینیاں بیچارے اسی منگتے کمینیاں بیچارے حضور دا دیدار منگے دے مولا تیرے کولوں منگے دینے سارے حضور دا دیدار منگے دے. بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ہم تو مانگتے ہی ہیں آسمان کے تارے یہ سورج یہ چاند یہ فلک یہ زمین و سماء یہ سب نبی کا دیدار چاہتے ہیں. کیا لکھتا ہے؟ جھل مل عرشاں تے کر دے راندے ہو کے ہاواں بھر دے راندے. جھل مل فلکاں تے کر دے راندے ہو کے ہاواں بھر دے رہندے. انج لگدا اے فلکاں دے تارے انج لگدا اے فلکاں دے تارے حضور دا دیدار منگے دے مولا تیرے کولوں منگے دے نے سارے حضور دا دیدار منگے دے. بڑی پیاری بات. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا سب سے بالا ہو آلہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نا مسجد اقصی میں دعوت دی تھی. آپ دائی تھے. دائی کس بات کی دعوت دی تھی کہ فخر رسل انبیاء کے سردار کائنات کے دولہ ہیں نماز پڑھانے کو تیار. تو سارے انبیاء کو آپ نے دائی کیا تھا کہ سارے گویا کہ اس کو یہاں مفہوماً کہا کہ صفیں سیدھی کر لو سب سے بڑا امام آ گیا. اس میں پھر ثابت کیا ہوا؟ جب سب کی جماعت کروا دی سب کو نماز پڑھا دی تو پتہ چلا اگر سب سے بڑھ کر کوئی شریعت ہے تو شریعت محمدی ہے. نمازیں تو کب ہوتی آئی ہیں. آج امام کون ہے اور امام کی صفات کیا ہیں؟ فقہا کیا لکھتے ہیں امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ سونا سب سے ہو یہ بھی صفت میں لکھا ہے. علم سب سے زیادہ ہو تقوی سب سے زیادہ ہو. تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروا کے بتا دیا کہ سب سے اولا ہو آلہ. بول دو یار سب سے بالا ہو آلہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اس کو شاعر نے کچھ نقشے کو یوں لیا ہے سمجھانے کے لیے. عرضاں جبرائیل گزارے عرضاں جبرائیل گزارے رکنا اقصی دے وچ پیارے. نبی کھڑے نے اڑیک وچ سارے نبی کھڑے نے اڑیک وچ سارے حضور دا دیدار منگی دے مولا تیرے کولوں منگی دے نے سارے حضور دا دیدار منگی دے. رو رو نے اساں دکھیاں دے ہارے حضور دا دیدار منگی دے. صلو علی الحبیب. نہیں جی 2-3 شعر یہ ہو گیا. تھوڑی سی حاضری میری ہے. اب نثر کے انداز میں انشاءاللہ کوئی 1-2 حدیث پاک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم پیش کرتے ہیں. نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کریں گے. آپ بھی نیت کر لو کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ. کوئی خاص امیدیں نہیں ہیں. بیان کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے حدیث پاک ہے جامع صغیر کی. بڑی زبردست کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے آقا کا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ.
ہم نا عربی پڑھتے ہیں کئی دفعہ، یہ نہ کچھ سوچے یار پتہ نہیں عربی پڑھ کے دکھاتے ہیں نا، نیت میں پہلے بتا دی نا، اچھی نیت ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ فائدہ کیا بیٹھنے کا جہاں زیادہ قابو ہم آئیں گے، اللہ نہ کرے اگر نیت ہماری مقصد اچھا نہ ہوا نا تو آپ تو پھر سننے والوں میں سامعین میں زیادہ گرفت ہمارے اوپر ہونی ہے، نیت اللہ ہماری اچھی کر دے، ہمارا دل صاف کر دے۔ عربی پڑھنے کی برکت یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا میں عربی ہوں، کیا فرمایا؟ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، یہ آقا کے فرمان کا میں مفہوم صاحب پیش کر دیا۔ اب سنتے ہیں، فرمایا کہ اپنی محافل کو، مجالس کو میری ذات پہ درود پاک پڑھ کے سجاؤ، زینو کہا ہے، آرڈر والا بات، آرڈر حکم، سجاؤ، کیوں؟ ان صلاۃ، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا، صلاۃکم علیہ میری ذات پر، نور لکم بیوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تمہارا میری ذات پہ پڑھا درود نور بن جائے گا۔ حدیث پاک اس کے ساتھ ایک اور ہم ملاتے ہیں، وہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے حوالہ سے، جامع ترمذی کے حوالہ سے حدیث پاک بہت پیاری ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ کیا ذکر کیا اس کے؟ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جدو سارے لوگ اپنی اپنی قبراں تو نکل کے آون گے، قیامت کا دن ہوئے گا، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، انا اول الناس خروجا، سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے نکل کے آنے والا میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا فرمایا؟ آگے بڑا کچھ ہونا ہے، پھر آقا فرمانے لگے، فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا جَمَعُوا جَمَعُوا، پھر جب میدان معاشر لگ جائے گا، سارے آ جائیں گے، سب لوگ جمع ہوں گے، ہر سید و بکر موجود ہوگا، سب جمع ہوں گے، لیڈر کون ہے جی آج؟ فرمایا انا قائدہم، ان سب کا لیڈر رہنما بھی میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بات چلتی ہے، ایک وقت وہ آئے گا سب زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کوئی زبان گل نہ کر سکے گی، زبانت جی میں تالے پہ گئے، اس دن دی وحشت، قیامت کا دن۔ فرمایا وَإِذَا سَمَعْتُ، جب سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، انا خطیبہم، ان کی طرف سے خطاب کرنے والا، بیان کرنے والا، کلام کرنے والا خطیب بھی میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بھی کڑیاں ہیں، فرمایا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ، وَأَنَا شَفِيعُهُمْ، میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ آقا کب شفاعت کریں گے؟ گھڑیاں چل رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، میدان معاشر برپا ہے، اس کے کئی بیچ میں مراحل ہیں، کہا اذا حوشبوا، مجہول کا صیغہ لے کے آئے، جب ان ساری قوموں کا حساب لیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ یہ ہے جی آقا کا میلاد ہم منا رہے ہیں آج۔ کیا منا رہے ہیں جی؟ سچی سچی سونی باتیں، اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہم بھول بھی جاتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں اللہ کرے والے ہو جائیں۔ اگلی بات بڑی پیاری ہے، حساب لیا جائے گا، میں شفاعت کروں گا۔ کیا ثابت ہوا حدیث پاک سے؟ بات باقی رہتی ابھی۔ ثابت یہ ہوا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اگر کوئی شفاعت کا منکر ہے تو وہ کوئی اور راہ اپنائے، نہ تو میلاد میں آئے، نہ ذکر میں آئے، بلکہ میں تو کہوں گا مسجد میں جانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ جب شفاعت کا منکر ہے، وہ چلیا تیری تو نماز نہیں پوری ہوگی جب تک نبی کی ذات پہ سلام نہیں پڑھ لے گا۔ کمپلسری تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی، دیکھو تو اس کی تحقیق کو، تشہد میں ایک ایک لفظ کا پڑھنا واجب ہے، واجب کے ترک کرنے پہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو تم جب بیٹھتے ہو گھٹنے ٹیک کے پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو، صیغہ بھی حاضر کا ہے، سامنے یاد کر کے نبی کو سلام کرتے ہو، تو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ کہاں جائیں گے نبی کا در چھوڑ کے؟ پنجتن کی بات بھی کرتے ہیں، پنجتن کا گھرانہ بھی تو نبی کے ساتھ ہی ہے نا،
कैसे हट सकते हैं, नबी की बात भी कर ले, पंजतन की कर लेते हैं, फिर आगे बात साहबा की भी कर लेंगे। अगर पंजतन पाक को लेगे तो साहबा को छोड़े कहाँ जाओगे? सारे साहबा सारे हैं, एक भी तुम्हें लैट ना मिली तो मदम होकर रह जाओगे रास्ते में ही। आइए, सरकार के हदीस पाक पहली चल रही है तिरमिज़ी की। फिर फरमाया लिवाउल करीमी यौमाइज़िन बेयदी, उस दिन इज्जत का झंडा मेरे हाथ में होगा। सारे अंबिया होंगे, हैं कितनी तादाद है, अल्लाह अकबर, कमो बेश सबको पता है कितने सब जमा होंगे। इज्जत का, करामत का लिवाउल करीम झंडा, अजमत वाला आका अपनी ज़ुबान से फरमा रहे हैं। रहती दुनिया तक क़यामत के लिए एक पैगाम, मैसेज वाज़े बता दिया, ऑथेंटिक, कि उस दिन सबसे बड़ी इज्जत अगी होगी ना तो मेरी होगी। क्या होगी? मेरी होगी। अगली बात भी सुन लें, हम तो सरकार को कहते हैं प्यारे आका के बारगे में, ढंके की चोट पर कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माल के कौसर बनाया, माल के जन्नत बनाया। कोई जन्नत में जाना चाहता है, जब तक दरवाज़ा नहीं मिलेगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। दरवाज़ा मेरे आका है, दरवाज़ा मेरे आका हैं, माल के कौसर वो हैं। कौसर से प्यास बुझानी है, शिद्दत प्यास की लगी होगी, वहां से गुजरना है, वो जाम है, जिसने पीना है उसी ने पीना है। मगर नबी के दर से हट के को पीना चाहे तो उसको कतरा भी नहीं मिलेगा। हौज़े कौसर के वाली भी आका हैं। बात पूरी करूंगा पिछली अभी। फरमाया मफातिहल जनाने यौमाइज़िन बियदी, इज्जत का झंडा मेरे हाथ में। अब कहां जाओगे? सारा कुछ मैदान माशर से सारे काम करके मरहल से गुजर के अब दो ही बातें हैं, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। अब बारी आई जन्नत की, तो जन्नत के हैं दरवाजे, दरवाजों के हैं कुंजियां, जिसे हम कहते हैं चाबियां। जन्ना फरमाया मफातिह जनान, जन्नत की सारी कुंजियां मेरे हाथ में होंगी। तवज्जो है? जन्नत की सारी कुंजियां मेरे हाथ में हैं। मिलाद वालों बड़े खुश नसीब हो, खुदा की कसम। नबी का जिक्र करके हमने क्या करना है? मार कटना मार लेते, कला फतह कर लिया नहीं, हम तो अपना नाम लिखवाते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। पता नहीं हमारे मिलाद में कौन से अच्छे कारी सब तिलावत कर दें, उसकी यहाँ तक आवाज़ जाए, कल ये सारी चीज़ें गवाह बन जाएं। कोई सना खान नबी की नात सोनी पढ़ दे, उस पर लोग अच्छे तासरात दे, जहाँ तक आवाज़ जाए गवाही बन जाए। कहीं को कलिमा कहने वाला कोई नबी की सच्ची बात, रसूल की बात, कुरान पाक की है तो उसका मफ़हूम बयान कर दे, ये चीज़ें गवाह बन जाएं, हमारी बख्शिश का समान हो जाए। मैं तो कुछ है ही नहीं है जी, और ये होनी भी नहीं चाहिए, सबके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बात अभी चली पहली से पाक, जन्नत की कुंजियां मेरे हाथ में, इज्जत का झंडा मेरे हाथ में, सबसे ज्यादा इज्जत मेरी। और आगे फरमाया कि जन्नत के जो गिलमा होंगे ना, जैसे खूबसूरत बच्चे हों। मिसाल तो बनेगी कोई दुनिया के साथ, मिसाल बनती नहीं है, ये समझाने के लिए तशबीहात होती हैं। जन्नत के मेवे फल, वहाँ की खजूर, बाद का लिखा मटके के बराबर, इधर खजूर का क्या साइज है, और वहाँ के मेवे, यहाँ का जायका गले में गया खत्म, गले में गया गुजरा यूं ही गले से, जाके में आके खत्म। लेकिन जन्नत का मेवा जो खाएगा ना, इसके बारे में लिखा है कि जन्नत के फल का जायका मुंह में और गले में और पेट में जाके और। तवज्जो है सबकी? तवज्जो रखें बात पे। अब आका फरमाने लगे कि उस दिन जन्नत के गिलमान मेरे गिर्द घूमेंगे, मेरे गिर्द घूमेंगे। किस तरह होंगे? फरमाया इस तरह लगेंगे जैसे मोती हैं छुपाए हुए, जैसे मोती हैं छुपाए हुए। अब हदीस पाक एंड हो रहा है, आका फरमाने लगे कि कोई भी दुआ है मगर उसके बीच में पर्दा है, उसके बीच में तुम दुआ मांगते हो, उसके बीच में एक पर्दा हाइल है, मैं वो पर्दा
اس نے میری ذات پہ درود پاک نہ پڑھا وہ شخص بڑا بخیل کنجوس شخص ہے. کون ہے جی؟ بخیل کنجوس شخص ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھی پڑھتے ہیں، سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی بڑی واضح دلیل حدیث پاک اور بھی فقط سلام کے بارے میں فرمایا انا للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، صرف سلام کی بات، سیاحین فی الارض، زمین میں سیر کرتے ہیں. آقا کرتے کیا ہیں سیر کر کے؟ ایک سیراں ساڑیاں نے، اسی سیراں کرتے گناہ کر کے واپس ہونے ہیں. جی جی ساڑیاں سیراں بڑیاں دوریاں ہوندیاں باز کر کی تکنے ہیں کتے جانے ہیں کی کھانے ہیں، لیکن فرشتے تو اللہ کی پیاری مخلوق ہے اور ان کو اللہ کے بندے بھی کہا گیا ہے. ایسی نورانی مخلوق ہے جن سے گناہ سرزد ہوتا نہیں. اور فائنل ہے معصوم ہستیاں دو ہی ہیں، ایک انبیاء دوسرے فرشتے. دوسرے فرشتے فرمایا انا للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، زمین میں سیر کرتے ہیں. آقا کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یبلغون من امتی سلام. جب کوئی میرا امتی میری ذات پہ سلام پڑھتا ہے نا، لفظ سلام کا ذکر ہے اس حدیث پاک میں، جب کوئی سلام پڑھتا ہے وہ سلام لے کر کے مجھ محمد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود ان کے بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری بیس ہے جو بیان کا آغاز اکثر ہمارے دعا سمی والے درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں. چونکہ جیسا ماحول ہے تھوڑا سا میں نے اس سے ہٹ کے بھی کچھ انداز اور طرح کا کر لیا، بس اللہ معاف فرمائے کیسی غلطی نہ ہو جائے. آئیے ہم کچھ سنتے ہیں امام حسنین کریمین کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کون سی ہستیاں ہیں. میلاد میں آقا کا ذکر تو میلاد ہے ہی ہے. آقا کے اگر نواسوں کا ذکر کریں گے، سنی آل پاک کا ذکر کریں گے، یہ بھی میلاد ہے. کیونکہ ان کے ذکر کے ساتھ بھی ذکر سامنے کس کا آتا ہے؟ نبی کا ذکر سامنے آتا ہے. سونی مسجد بنی ہو، بہت پیارے مینار ہوں، بہت پیارے دروازے ہوں، کھڑکیاں دلکش ہوں، فرش بڑا پیارا ہو، قلیم بڑا پیارا بچھا ہو، وضو خانے بڑے اچھے ہوں، سب کو دیکھنے کے بعد جو بھی آئے گا اینڈ کیا کرے گا؟ پوچھے گا یار بنانے والا معمار کون ہے، یار مستری کون ہے، یار کس نے بنائی ہے، کیا دلکش ہے، کیا نظارے ہیں. اینڈ پہ آئے گا بنانے والے پہ بات میں شارٹ کر کے یہاں بات یہ ٹچ کروں گا یہاں پہ کہ اگر حسنین کریمین کی شان و عظمت ہے نا تو نانا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نانا کے ساتھ ہے، تو بات وہیں آگے رہے گی. تو ہم کہہ رہے ہیں میلاد، میلاد کا لفظ بڑا وسیع ہے. آئیے پہلی بات کرتے ہیں یہاں پہ حدیث پاک آقا نے فرمایا انا من الحسین والحسین منی. ایک ایک لفظ یاد کئیوں کو یاد ہے؟ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے. اور مقام پہ کیا فرمایا ان الحسن والحسین، بے شک حسن حسین ریحانتا یا دنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. دنیا کے دو پھول ہیں. ایک اور مقام پہ آقا فرماتے ہیں، فرمایا بے شک جو حسین ہے سبتن من الاسباط، یہ کیا ہیں؟ یہ سبت ہیں. اور سبت کہتے ہیں ایسے جڑ دار درخت کو جس کی جڑ اچھی ہو اور اس کی شاخیں گھنی ہوں. اس کی شاخیں کیا ہوں؟ گھنی ہوں. پھر آگے حدیث سے مفہوم ساتھ اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ بات کیوں کہا؟ سبت کیوں کہا؟ سبت کیا ہے؟ امام حسین سے کثرت کس چیز کی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کے شہزادے جوانی کو نہ پا سکے، چھوٹی عمر میں جو رب کو منظور تھا، جو مشیت تھی، وہ ہونا تھا، وہ چلے گئے. اب اولاد نسل آگے بڑھنی ہے. قرآن پاک کی آیت، وہ قرآن جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جس میں ہر خشک تر کا بیان ہے، وہ قرآن رہنمائی ہے، وہ قرآن ہدایت ہے. ہر کوئی پڑھتا ہے مگر زیرک ہو کے پڑھے، اس کے مصطفیٰ لے کے پڑھے، صحابہ کا پیار لے کے پڑھے. وہ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور اس میں معنی تو مفسرین نے کئی لکھے ہیں. ایک لکھا خیر کثیر، ایک لکھا کثیر خوبیاں، ایک لکھا جنت کی رانائیاں. اس میں سے ایک مفسر نے کیا لکھا؟
जिसमें यहाँ शान इमाम हुसैन आ रही है, वो क्या है? मुफस्सिर लिखते हैं इस आतैना कल कौसर से मुराद एक मैंने आना वो है कसीर खूबियाँ मुराद अल्लाह ने अपने हबीब हबीब लबीब मोहम्मद अरबी कायनात के दूल्हा फ़ख्र रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कसीर औलाद अता फरमाई। बात बहुत बड़ी है, ये कसीर औलाद से नवाजा, क्योंकि आपके शहजादे वक्त के साथ जितना वक्त था उससे ऊपर ना जवानी को पहुंच सके, तो अल्लाह ने फिर कहाँ से फरमाया? इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन से इस नस्ल को ना सिर्फ बाकी रखा, इतना कसीर कर दिया कि लाखों करोड़ों की तादाद में आपको सदात मिलेंगे, सदात मिलेंगे। और ये है माना तफसीर का, इन्ना आताइना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कसीर खूबियां अता फरमाई। इसके माना में लिखा कसीर औलाद अता फरमाई। तो वो कसीर औलाद इधर से चली तो सारी की सारी औलाद मेरे आका की बनी। अल्लाहु अकबर। और यही हसनैन करीमैन है, पैंतन का घराना है। आका फरमाते हैं मन माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीद, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद की मौत गया। कौन सी मौत गया? शहीद की मौत मरा। शहीद की मौत के बारे में इतना ही काफ़ी है, शहीद जब मरता है ना, हकीकत में वो जिंदा ही होता है। कुरान पाक की आयत का बड़ा वाज़ेह ऐलान है, जब वो दुनिया से बज़ाहर जाता है, शहीद का जब पहला खून का कतरा ज़मीन की तरफ चलता है ना, ज़मीन पर लड़ रहा होता, वो ज़मीन पर कतरा पहुंचने से पहले अल्लाह उसको जन्नत का फराना अता फरमा देता है, उसकी बख्शिश लिख देता है। पूरे ज़ियारत को आती हैं, शहीद का मकाम है। दोस्तों अब ये मकाम सबको कैसे मिले? माना वो शहीद हकीकी और है, शहीद हुक्मी और हुआ करता है, लेकिन क्योंकि मर्तबा अजमत शान सवाब ये तो रब ने देना है, जिसको जैसे चाहे नवाज दे। हमने पढ़ा हदीस में बहुत से लोग होंगे बज़ाहिर दुनिया में नेक अमल नहीं किए होंगे, मगर जब कल आएंगे क़यामत में उनके नामे अमाल में हज का सवाब, उम्रे का सवाब, नेकियों का सवाब पहाड़ों के बराबर होगा। कहेंगे मौला हमने नेकियां की नहीं, अमल किए नहीं। वहां बताया जाएगा तेरे इस अमल का सवाब तुझे इतना दिया गया। ऐसे लोग भी आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे। तो आले पाक से मोहब्बत करने वाले को मौत कौन सी देगा? अल्लाह शहीद की मौत है। इसके अपोजिट क्या मुखालिफत ना माताला बुग़्द आले मोहम्मद। आका ने सारी बातें वाज़ेह फरमा दी, कोई बात छोड़ी नहीं है। जो कामल किया मुकम्मल किया, कोई बात छोड़ी नहीं। फरमाया जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा, बुग़्ज़ में कीना है इस घराने से, किसी एक फर्ज से क्यों ना हो, बुग़्ज़ में मरा, माता काफिरा, उसको मौत कौन सी आई? कुफ्र की मौत आई, वो ईमान पे जाएगा। आका अलैहिस्सलाम बड़ा लाल फरमाते थे। पहले नात हो रही थी ना, तो उसके अंदर वो शेर मैं सुन रहा था, कार से हमारे चाची तशरीफ लाई यहाँ से माशाल्लाह, वो नात में पढ़ रहे थे, वो जो इमाम हुसैन और हसन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सजदे के बीच में ना कंधे पे आ जाते थे। तो वो मैंने हदीस पर बड़ी वाकई यकीन को बड़ा जोश आया, और साथ ये सोचना पड़ा कि यार आज अगर हम जैसा कोई नमाज पढ़ रहा हो ना, हमारा कोई बाबा बुजुर्ग या यंग जवान भी हो, वो थोड़ा तकवा नसीब हो जाए, नमाजी बन जाए, अगर कोई बच्चा बार बार तंग करे नमाज में, आते शायद आगे से मुक्का मार दें, थप्पड़ मार दें, उठा के फेंके पीछे। लेकिन मेरे आका की सीरत को देखो, मेरे आका के प्यार को देखो, वो तो हसनैन करीमैन, वो तो रिश्ता जो उनका है ही है, लेकिन साथ एक मैसेज भी है, एक पैगाम भी है, औलाद के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, पोतों के साथ, अपनी नस्ल के साथ। अपना नहीं भी है, अजनबी है, बच्चा है, वो लाडला होता है, कैसे पेश आना है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कंधे पे सवार होते, नबी पाक सजदा पूरा करते थे, सजदा करने के बाद उठते, और फिर जब चलते हुए जाते फिर चढ़ जाते। आखिर में सरकार ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उनको गोद में बिठा लिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब थे। आप कहते हैं कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत आप फरमाए, नमाज में शहजादे आपको सजदे में आपके कंधे पे आ रहे हैं, घर छोड़ दूं? एक रिवायत में लिखा कि इजाजत देती कि जाओ घर छोड़ दो, और दूसरी रिवायत में आता है कि रात का अंधेरा था, थोड़ा सा रात का अंधेरा हो गया, और अब हसनैन करीमैन ने घर जाना है, तो रास्ते में अंधेरा था,
اتنے میں کیا ہوا، گھر جانے کا کہا تو اب وہ چلنے لگے نا تو بجلی چمکی. کیا چمکی؟ ہمارے ہاں آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہمارے بڑے بھی اس بات پہ شاید ہمارے ساتھ ہوں گے کہ بجلی چمکی اور پھر چمک باقی رہے 5 منٹ 10 منٹ، چمکی اور گئی. ہاں جی، بدل گڑ گیا. لیکن یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ یہ بھی جب ریئل واقعہ دیکھا نا تو اور ایمان تازہ ہوا. واہ مولا تیری شان، تو کیسے نوازتا ہے. کہہ رہے ہیں این اندھیرا ہے، گلی میں جانا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے، حسنین کریمین ہیں. نبی پاک کے کتنے لاڈلے. بجلی چمکی ہے، ٹائم پہ چمکی جب نکلنے لگے. اب گلی میں گھر دور کر کے بجلی چمکی، چمک کے رک گئی. چمک کے رک گئی، چمک گئی نہیں، چمکی ہے، چمک کے رک گئی. جب تک شہزادے اپنے گھر داخل نہ ہوئے چمک رہی تھی. جب گھر داخل ہو گئے تو چمک چلی گئی. اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں آقا کی سچی محبت، اپنے نواسوں کی، ان کے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے. آل پاک سے پیار کرنا ہے. اور صحابہ کرام سارے جنتی ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. ڈیپلی کو پڑھ کے دیکھے، تفاسیر کو دیکھے، احادیث کثیرہ کو دیکھے. ہو جاتے ہیں تنازع، ہو جاتے ہیں، چلتے آئے ہیں. زید و بکر لڑ پڑے گھر میں، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال دے کے، زید و بکر کے باپ عبداللہ ہیں. زید و بکر جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ تو کبھی باپ یہ نہیں کہتا ایک میرا ہے ہی نہیں. یہ کہہ سکتا ہے یہ میرا بیٹا حق پہ ہے، اس نے صحیح بات کر دی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اور ہے. معاملہ ٹل جاتا ہے. رہتی اولاد ہی ہے، رہتا پیاری ہے، نسب باقی رہتا ہے. تنازع ہو جاتے ہیں. کس کو جرت ہے کہ صحابہ پہ بات کرے؟ کس کو جرت ہے کسی بات پہ فطر پہ بات کرے؟ نہیں، ہمیں محتاط رہنے کا کہا گیا ہے. زبان زیادہ کھولیں گے تو پکڑ سخت ہے، پکڑ سخت ہے. اللہ اکبر. فرمایا الصحابی کالنجوم. ساری بات کی بات آقا کے فرمان میں ایک میں لپیٹ کے پیش کر دی. الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جس کی بھی پیروی کر جو گے ہدایت پا جاؤ گے. کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے. بہت بڑی بات اس کے اندر، بہت کثیر اس کا اندر. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بیان کو سمیٹتے ہوئے میں 2-3 باتیں کروں گا. ہم میلاد کی محفل پہ آئے دوستو. یہ محفل کروانا، اہتمام کرنا، دعوت دینا ایک ایسا عمل ہے جس کو فقہا نے کہا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے. کیا ہے جی؟ مستحب کا مطلب ہے کہ آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ. ہم کسی کو کہیں نا میرے پنڈ کا فلاں بندہ نہیں آیا، آپ کا حق نہیں بنتا. ہو سکتا اس کی بچی بیمار ہو سکتا تیرا کہیں ضروری کام پڑ گیا ہو. ہم تو نیکی کی دعوت ہی دے کے آ گئے، اعلان کروا دیا مسجد میلاد کی محفل. بھئی یہ بڑی پیاری بات ہے. یہ بات ہم نیکی کرتے ہیں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ کر لیتے ہیں. غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے، حرام سے اپنے آپ کو بھرتے ہیں ہم. نہ ڈرو، یہ عمل مستحب ہے. کریں گے ثواب ہے، نہ کریں گے گناہ. پکڑ کو واجب ترک نہیں ہے، سنتے مقتدیٰ کا ترک نہیں ہے، فرض کا ترک نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے ہاتھ رکھ کے سوچیں. وہ نبی جو اپنی امت کے لیے غاروں میں جا کے دعائیں کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے آخری لمحات دنیا سے پردہ کرنے کے ملاحظہ کیے گئے تو آپ کے ہونٹ حرکت میں تھے رب حب لی امتی. کوئی انکار کرے گا یار؟ کتنے ہمارے خطبہ مولوی بیان کرتے ہیں، بات بھی ریئل ہے، سچی ہے. یعنی اس وقت بھی امت کو یاد رکھا. جب لامکان کا سفر ہوا امت کو یاد رکھا. جب دنیا میں تشریف جلوہ گر آئے بشیر وعدے میں تو بھی امت کا اتنا امت پہ احسان، اتنا امت پہ احسان. اور آقا کو خوش کرنے والے کام کون سے ہیں؟ فرض سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو رب کے قریب نہیں کر سکتی. ہاں ولی بننا ہو، اعلیٰ مقام پانے ہو، فنا فی اللہ کا خاص مقام، فنا فی رسول کا مقام پانا ہو، پھر تو فرض کے ساتھ آپ کو نوافل بھی پڑھنے پڑیں گے، تلاوت کثیر کرنی پڑے گی، تسبیحات کرنی پڑیں گی. مگر فرض کو چھوڑ کر رب کا قرب مل سکتا نہیں. وہ نعرے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ نعرہ صرف لگا دیا نماز دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر بھنگ دا پیالہ چکھیا تے چڑھ گئے تو پھر جناب شامی پھر کو آ گیا سی علی دی ملانگا. افسوس ہے یار، بڑا افسوس ہے اس طرح کے لوگوں پر. یہ کیا دعوے دار ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، ان سے بچنا ہے. کوئی ایسا کہے نا اپنے آپ کو پیر بھی کہے
اور نماز سے اس کو تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو، جماعت جا رہی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا، پیر صاحب آئے بیٹھے جناب ہوں کی میں پیر جانتا نہیں پہ پیر صاحب کال دے آئے بیٹھے یار حال مال سے کٹھا نہیں ہویا. تو پھر شیخ کامل کو دیکھ لو، صابر کے پیر کو دیکھ لو، کبھی جا کے چکر لگا کے دیکھنا کتنا مال اکٹھا کرتے ہیں، کتنے بکرے وہاں پہ، کتنا بڑا مرکز ہے. اگر وہاں بکرے شروع ہو جائے تو میرے خیال پوری منڈی لگ بنانی پڑے کراچی میں، منڈی لگ ایک منڈی لگ بنے پوری، جو پیر تاج کے نام کی منڈی ہو، اونٹ ہی اونٹ ہو، بکرے ہی بکرے ہو، چینی چینی ہو، گڑ کے دھارے ہو. مگر یہ شیخ کامل نے کچھ لیا نہیں بلکہ دیا ہی ہے. خدا کی قسم دیکھو، پہچانو پہچانو، پرفتن دور ہے. اگر دنیا کے لنگر پہ تم لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو اور تمہاری جیب بھرے تو پیر راضی ہے، جیب نہ بھرے پیر ناراض ہو کے چلا گیا. سمجھو پیر نہیں ہے، پیڑ ہے پیڑ. سچ بات کر دی، قل الحق ان کان مرن، حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی ہو دل سے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا، واپس آتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا خیال ہے؟ بات ٹائم لگتا ہے، 5-10 منٹ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، عشاء میں ذرا زیادہ. فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیو اپنے پتر کو ویکھدا نا، پتر کما کے لیاوے تے تعریفاں کردا پھردا، ماں بھی تعریف کردی پتر دی، او ماں دے جناب ماں دے لیڑے نال پیسے بنتے 500 روپیہ اج 1000 سویرے بنتا تے بڈھی اماں بڑی خوش، میرا پتر ٹھنڈک میری، او میرا جگر. لیکن اگر ماں دینی مذہبی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نصیب کرے، تو پھر پتروں کو نماز پہ خوش ہوگی. کس پہ خوش ہوگی؟ میرے بچیا پیسہ تے آن جان دی میل ہتھاں دی اج ہے کل کوئی نہیں، قبر دے نال کی لے کے جانا ہے؟ وڑکیاں میں کی نصیحت ہے؟ ساڑھے پہلے بچے پیدا ہونے ماما نے دیاں لوریاں تے لوریاں کی سناونا؟ کلمہ سناونا. سو جا اللہ اللہ کا سنتے. ہن ساڈیاں ماما دے کول آ کے ٹچ موبائل، اللہ معاف کر سچی گل کر رہا، تے بچہ چپ نہیں کرتا تے بچے نو گانا لا کے دین دی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس تم پیدائشی بچے کے کان میں انگریز گندی تہذیب کا لٹریچر، اس کے گانے، اس کی موسیقی ڈالو گے تو اس بچے سے امید کیا رکھو گے؟ کل وہ جناب خطیب صاحب بن وڈیوں کے عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے علاقے کے، وہ تقوی والے بنیں گے. کبھی امید نہ رکھنا، جو گڑتی میں ڈالو گے بچپن سے بچہ وہیں جائے گا. اس کو ناچنا تو آ جائے گا بے ٹنگا، وہ پاؤں ٹانگے تو ہلائے گا لوگوں کے ڈھول کی آواز پہ، موسیقی کی آواز پہ. گلی میں گزرے گا گانے والا تو اس پہ ناچ شروع کر دے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی بیسک، آپ کا اس نے اس کا آغاز، اس کی بچپن کی عمر، کچی عمر میں کان میں گانا ڈال دیا، موسیقی ڈال دی. اب تمہارا فرمانبردار ہو سکتا نہیں. لوگ روتے ہیں کئی والدین، بچہ نافرمان ہے. ذرا غور تو کرو، نافرمان کیوں ہو گیا؟ کچھ اپنا قصور تے کو نہیں. اگر غور نہ دیکھا کہ یقین جانو 100% اپنے ہاتھوں دے کرتوت سامنے آ رہے ہوں گے. اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. آؤ عزم کرو بستی رسوئے والے ہو کہ انشاءاللہ اسی نا ملاتے تے آئے ہیں، یہ تو عمل ایک نیکی تو ہے ہی ہے. اسی عزم کر دیں گے انشاءاللہ آج تو بعد نماز 5 گانا پڑھا گے. کنی بار ہولی آئی دیکھا نا، اے کام تھوڑا جہا اوکھا لگتا. نماز 5 گانا کہتا کر سے کٹے ایک بھی نہیں تو آج دی پڑھ لو یار، وہ ہفتے بعد شروع کر لو. نہیں، نماز 5 گانا 5 وقت دی نماز فرض ہے دوستو. نماز کی ہے؟ فرض ہے، کمپلسری، لازمی. انکار نہیں کر سکتے، کافر ہو جائیں گے. چھڑ نہیں سکتے، گناہ کبیرہ کریں گے. ساڑھے کو بدی کر کے آوے، کوئی کیس قابو آ جائے، شراب پی کے آوے، پھڑ لینے ہیں، جیل چ لے جانے ہیں. تکے مکے پہنتے لوگ برا کہتے وہ بیوقوفا نشیا پوڈریا، وہ پنگیا تو قابو آ گیا، چوری کی، وہ لکڑاں وڈیاں جنگل چوں، وہ تو گوانڈیے دے کانے چک لے، دانے چک لے، سروں چک کے لے گیا. اسی پیڑا کہنے برا کہنے ہیں، پر سب تو برا پتا کون ہے؟ بے نمازی. دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو، میں گل حقیقت خدا دی قسم اسی کدی سمجھے ہی کچھ نہیں. پتر نماز نہ پڑھے پرواہ کو نہیں، پتر پیا ہے، دن چڑھ گیا تے پتر سکول نہ جاوے، چھتر لے کے پیچھے ماں بھی تے پیو بھی کیوں فیس بھر رہے ہیں. سکولے بلاونا، میٹنگ ہونی ہے، اے ابے نو آنا پینا، امی بھی نال آئے گی. اے دسو بچے دی کارکردگی کی ہے؟ اے ریاضی پڑھائی سوال نہیں آتا، انگلش جناب ٹینس نہیں آ رہے، اے کنا کمزور جا رہا تے کنی فکر ہے ماں باپ نو پیچھے جاندا ہے. کس واسطے؟ دنیا واسطے. تف ہے، افسوس ہے آپ کی زندگی پہ، افسوس ہے آپ کے باپ ہونے پہ، بڑا بھائی ہونے پہ، گھر دا لیڈر ہونے پہ افسوس ہے. تینوں سارے فکر ہے گیا، تینوں فکر نہیں ہے گا تے اولاد دے مرن دا فکر کو نہیں. جدو مرنے رات، جدو مرنا وا روح نکلنی ہے، وہ کنی عجیب طریقہ نکلے گی جب بے نمازی ہوئے گا. پیاسی موت مرے گا، پیاس کی شدت ہوئے گی، پیاسی موت مرے گا، نور ختم ہو جائے گا.
گھر چ برکت ختم ہو جائے گی. پیسہ آنا کلی برکت نہیں, پیسہ لوگوں کو بہت ہے. بینک چ بڑا مار رکھیا لیکن عزت کوئی نہیں ہوندی. بات عزت کوئی نہیں ہوندی. سچیاں سونیاں گلاں اللہ قبول فرمائے. لو عزم کر لو کہ انشاءاللہ صدقہ میلاد دا اسی آیت بعد نماز پڑھاں گے. یہ چاہنے آپ کہ آج کل رابطہ رہے, تعلق رہے, اسی اس پاس لگ جائیے. پھر داس نمی دا ماحول کھلی کتاب طرح ہے تھوڑے کول. ہر جمعرات نو تفیل ٹون اڈا مروڑ والا اپنا فوٹا باز سب نو پتہ جانے ہونے. آپ نکا جا کام پہ شہر بھج جانے ہیں کہ کدی کدی بھول کے یا سڑی یاد رکھ کے نا جمعرات نو آ جا کرو. گھنٹہ سوا گھنٹہ ٹائم نہیں کنے سی گھنٹے ضائع کرنے بہ گپا لا کے موبائل تے بہ کے ہے کہ اس طرح. انشاءاللہ امید ہے جب نال لگاں گے نا تلاوت بیان دعا ذکر رونے ویکھ رونا آ جائے, اللہ کرے دل صاف ہو جائے. انشاءاللہ امید ہے نیکیاں نہ میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سلام علیکم توفیق عطا فرمائے.